اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یہ بات مسلمہ حقیقت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ فرماتے تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ مردہ چیزوں میں روح پھونک دیتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ خیر دوستو، آج کا یہ واقعہ بھی بہت ہی سبق آموز اور بہت ہی دردناک ہے۔ اس واقعے کو سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر خدا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ اس زمانے میں سفر پیدل ہوا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سفر کرتے ہوئے ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو پیغمبر خدا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں باقی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے، شہر خاموشہ اپنی مثال بنا ہوا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر اسی وقت ایک ایسی قبر پر پڑی جو قبر اگرچہ پرانی تھی لیکن پھر بھی ایک شخص اس پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس قبر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی تازہ تازہ فوت ہوا ہے یا رونے والوں کا تازہ تازہ غم ہے، لیکن پھر بھی ایک شخص اس پرانی قبر پر بیٹھ کر زاروں قطار اور مسلسل رو رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو دیکھا تو آپ سیدھا اسی نوجوان کے پاس چلے گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس گئے، اسے سلام کیا اور اس سے پوچھنے لگے، میاں تم اس پرانی قبر پر بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارا غم ابھی تک ہلکا نہیں ہوا؟ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، حضور یہ میری زوجہ کی قبر ہے، اس قبر میں میری بیوی دفن ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار تھا، میں اپنی بیوی سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اس نے ہم دونوں میں جدائی ڈال دی ہے۔ اب میری بیوی کے بغیر جی بالکل نہیں لگتا۔ میں چاہتا ہوں کہ بس میں اس کی قبر پر بیٹھ کے یوں ہی روتا رہوں اور مجھے بھی یہی موت آ جائے۔ اس کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کا یہ دکھ اور اس نوجوان کی یہ تکلیف دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نوجوان پر رحم آ گیا اور پیغمبر خدا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا، تم رونا دھونا بند کر دو، تم اپنے ہوش و حواس سنبھال لو، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تاکہ تمہارا صدمہ کم ہو جائے اور تم اپنے گھر چلے جاؤ اور تمہاری بیوی سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ دوسری طرف قبر پر بیٹھے ہوئے روتے ہوئے شخص نے جیسے ہی یہ ساری بات سنی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے خوشی میں جلدی سے حضرت عیسیٰ کو یہ کہہ دیا، یا عیسیٰ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، مجھے اپنی بیوی سے ملاقات کرنی ہے، آپ میری بیوی کو دوبارہ سے زندہ کر دیں، اس کی جدائی نے مجھے بے حال کر دیا ہے، اگر آپ میری بیوی کو زندہ کر سکتے ہیں تو جلدی کیجئے، مجھے میری بیوی زندہ کر کے دیں۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان سے فرمانے لگے، ہاں ٹھیک ہے، تم رونا دھونا بند کرو، میں اللہ کے حکم سے تمہاری بیوی کو ابھی زندہ کر دیتا ہوں، پھر تم اپنی بیوی سے ملاقات کر لینا، پھر تم اپنی بیوی سے جی بھر کے باتیں بھی کر لینا۔ پھر جس قبر پہ یہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قبر کے پاس گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے قبر والے اللہ کا نام لے کر زندہ ہو جا اور قبر سے باہر آ جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا۔ یہ حبشی غلام جس کے سر پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ عذاب الہی میں مبتلا تھا۔ جیسے ہی اس حبشی غلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ بس یہ حبشی غلام نے ایسا ہی کہا اور حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا۔ اسی وقت یہ حبشی غلام عذاب الہی سے نجات پا جاتا ہے۔
اس پر جو آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور عذاب الہی اس سے دور ہو گیا۔ پھر اس شخص نے حضرت عیسیٰ سے عرض کیا، یا حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر یہ نہیں تھی، بلکہ میری بیوی کی قبر تو کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے ایک دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کی بات مان کر دوسری قبر پر بھی پہنچے اور وہاں جا کر بھی یہی ارشاد فرمایا، اے قبر والے، اللہ کا نام لے کر اٹھ جا اور قبر سے باہر آ جا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قبر پھر سے پھٹ گئی اور اس قبر میں سے ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت باہر آ گئی۔ اس شخص نے جیسے ہی اس حسین و جمیل خوبصورت عورت کو دیکھا تو یہ خوشی سے چلا کر کہنے لگا، اے روح اللہ، یہی میری بیوی ہے، بالکل یہی میری زوجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اس نوجوان کو بیوی دوبارہ زندہ کر دی اور پھر آپ نے ان دونوں کو وہیں چھوڑا اور آپ آگے سفر پر تشریف لے گئے۔ اب یہ نوجوان اپنی اس حسین و جمیل بیوی سے مل کر بہت زیادہ خوش تھا اور کچھ دیر بعد یہ اپنی بیوی کے پاس ہی سو گیا، کیونکہ یہ کئی دنوں کا تھکا ہوا تھا۔ یہ نوجوان اب گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قبرستان میں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے جیسے ہی اس حسین و جمیل عورت کو دیکھا تو شہزادہ اس عورت کو پسند کرنے لگا۔ دوسری طرف بیٹھی ہوئی اس حسین و جمیل عورت نے بھی شہزادے کو دیکھا تو اسے بھی شہزادہ پسند آیا۔ جب دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے تو پھر شہزادے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو اپنے محل میں لے گیا۔ اس لڑکی نے بھی شہزادے کی بات کا انکار نہیں کیا اور یہ شہزادے کے ساتھ چلی گئی اور اس کا یہ بیچارہ شوہر یہیں قبرستان میں سوتا رہا۔ خیر، یہ شہزادہ اور یہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکی محل میں پہنچ چکے تھے۔ پیچھے جب کچھ دیر کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی بیوی کو اپنے قریب نہ پایا۔ بیچارہ پھر سے بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا، لیکن اسے پورے قبرستان میں اپنی بیوی کہیں بھی نہ ملی۔ آخر کار یہ قبرستان سے نکل کر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا اور تلاش کرتے کرتے یہ شہزادے کے اس محل تک بھی جا پہنچا۔ جیسے ہی یہ نوجوان محل میں داخل ہوا تو اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ میاں، یہ تو میری بیوی ہے۔ دوسری طرف شہزادے نے یہ سنا تو شہزادہ کہنے لگا، یہ تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ یہ تو میری لونڈی ہے۔ پھر شہزادہ اس شخص سے کہنے لگا، تم بالکل جھوٹ بولتے ہو، اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ یہ تمہاری بیوی نہیں ہے اور یہ میری لونڈی ہے تو تم ایسا کرو کہ خود اس سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دے گی۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، اس شہزادے کی لونڈی ہو یا تم میری بیوی ہو؟ اس خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے بھی فوراً کہہ دیا، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں، تم مجھ پر بے جا الزام لگا رہے ہو، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں اور کئی سالوں سے میں اس کے پاس رہ رہی ہوں، میں نے آج تک تمہیں دیکھا ہی نہیں، تم کون ہو اور تم یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ تم بالکل جھوٹے اور مکار ہو۔ اس نوجوان نے جیسے ہی یہ سنا کہ اب اس کی بیوی بھی شہزادے کی لونڈی بن گئی ہے تو یہ روتا ہوا محل سے واپس باہر نکل آیا۔ محل سے باہر نکل کر یہ ابھی راستے میں ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ نے اس نوجوان کو پھر روتے ہوئے دیکھا تو پہچان کر آپ اس سے پوچھنے لگے، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ اب تو میں نے تمہاری بیوی کو زندہ کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو۔ اس نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو یہ رو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساری بات بتا دیتی ہے، حضور، اس طرح مجھے وہاں نیند آئی اور میری بیوی ایک شہزادے کے ساتھ چلی گئی اور اب میری بیوی بھی شہزادے کی لونڈی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور شہزادہ بھی میری بیوی پر اپنا حق جتا رہا ہے۔ میں بیچارہ غریب کہاں جاؤں؟ اگر آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ہمارے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں۔ میری وہی بیوی اب شہزادے کی لونڈی بن چکی ہے جسے آپ نے زندہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت عیسیٰ اس نوجوان کے ساتھ اس محل کی طرف چلے گئے۔ محل میں پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خوبصورت اور حسین و جمیل عورت سے پوچھا، کیا تم اس نوجوان کی بیوی نہیں ہو؟
یہ حسین و جمیل عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے بھی مکمل جھوٹ بولنے لگی، اور اس نے کہا حضور واقعتاً میں اس نوجوان کو جانتی تک نہیں، بلکہ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں اور کئی سالوں سے شہزادے کے پاس رہ رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ عورت ابھی تک مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پھر پوچھا کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو ہم نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا اور زندہ کر کے اس قبر میں سے نکالا تھا؟ یہ جھوٹی اور مکار عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی حضور میں وہ عورت نہیں ہوں، بلکہ میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں، وہ ضرور کوئی اور عورت ہوگی جس کو آپ نے زندہ کیا تھا۔ اتنا سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے یہ ارشاد فرمایا اچھا اگر تم وہ عورت نہیں ہو تو ہم نے تمہیں ایک چیز دی تھی، ہمیں وہ اپنی چیز واپس کر دو۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا ہی کہا اور یہ خوبصورت اور جھوٹی عورت اسی وقت دوبارہ سے مر گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری، پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا، اور وہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔